تو آپ نے کہا اگر مجھے قریش کی آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جہانوں کے دین سے بہتر ہے۔ لولا الملامت او حذار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر ملامت اور بدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا۔ اس کے بعد ابو طالب ایمان نہ لائے اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف اور رنج پہنچا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، بے شک یہ نہیں کہ آپ جسے اپنی طرف سے چاہیں ہدایت کر دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، یعنی سرزمین عرب سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے۔ یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی۔ حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے، ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والے حرم میں، یعنی حدود حرم میں ہم نے انہیں جگہ دی جس میں چاروں طرف امن ہی امن ہے، جہاں کے رہنے والے قتل و غارت سے امن میں ہیں، اور جہاں جانوروں اور سبزوں کو بھی امن حاصل ہے، جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں، وہاں پر گھاس کو کاٹنا بھی جائز نہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ یعنی یہ سرزمین ہم نے امن والی بنائی، جس میں ہم نے ان کے لیے رہنا رکھا، انہیں جگہ دی، جس میں چاروں طرف سے پھل آتے ہیں، پورے سال پھل رہتے ہیں، سرزمین میں امن ہے۔ یہ اہل حرم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ تعظیم کرتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور وہ اپنی جہالت سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف اور امن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ایمان لانے میں شہر بدر کیے جانے کا وہ خوف نہ کرتے، یعنی وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے اور جانتے کہ رب چاہے گا تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ امن دینا چاہے گا تو کوئی اس امن کو خراب نہیں کر سکے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، اور انہوں نے طغیان اختیار کیا تھا، سرکشی کی تھی، کفر اور ظلم اختیار کیا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتے اور بتوں کو پوجتے، روزی رب کی کھاتے اور پوجا بتوں کی کرتے۔ اہل مکہ کو ایسی قوم کے خراب انجام سے خوف دلایا جاتا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر نہ کرتے، ان نعمتوں پر اتراتے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم۔ تو یہ ہیں ان کے مکان جن کے آثار باقی ہیں۔ عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں، پچھلی قوموں کی جہاں تباہی ہوئی ان کے مکانات باقی ہیں، اور فرمایا کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، یعنی اب مستقل کوئی یہاں پہ رہتا نہیں ہے۔ کوئی مسافر راہ سے گزرنے والا یہاں سے گزرتا ہے تو خالی دیکھ کر تھوڑی دیر وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ سارا وقت سارا سال خالی پڑے رہتے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی ان مکانوں کے ہم وارث ہیں، یعنی وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا۔ اب اللہ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں۔ مخلوق جب فنا ہو جائے گی تو اللہ ہی سب کا وارث ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے، یعنی مرکزی مقام میں جب تک رسول نہ بھیجے اس وقت تک ان کی ہلاکت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سے دستور ہے، جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں رسول بھیجتا ہے جو انہیں ہدایت فرماتے ہیں۔ ان رسول کو مرکزی علاقے میں بھیجا جاتا ہے جس علاقے کا دیگر شہروں اور ملکوں سے رابطہ ہوتا ہے، تاکہ پیغام ان تمام شہروں میں پہنچ جائے۔ تو فرمایا یہی دستور رہا۔ پھر جب قوموں نے انکار کیا تو انہیں برباد کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں بھیجے گئے، اور یہ شہر مکہ ام القریٰ ہے، ساری دنیا کا سینٹر ہے اور سارے شہروں کا وہ مرکز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے نبی رسول ہیں۔ اب اگر لوگ انکار کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے، یعنی مرکزی مقام میں جب تک رسول نہ بھیجے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فی امہا سے مراد ام القریٰ ہے، اور ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور رسول سے مراد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور خبر دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو اور ان کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے رہنے والے ستمگار ہوں، ظالم ہوں، رسول کی تکذیب کرتے ہوں، اپنے کفر پر اصرار کرنے والے ہوں، جمے ہوئے ہوں، اور اس سبب سے وہ عذاب کے مستحق ہوں تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے، یعنی یہ جو تمہیں کچھ ملا ہے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور برتنے کا استعمال کا سامان ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی ہے اور جس کا انجام فنا ہے۔
بالآخر یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تھوڑے عرصے کے لیے تم یہاں رہو گے، پھر تم چلے جاؤ گے، پھر تمہاری نسلیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گی، پھر وہ چلی جائیں گی، پھر یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی جو آخرت کے منافع اور فائدے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آخرت کے فائدے تمام قدورتوں سے خالی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ باقی فانی سے بہتر ہے. آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ دنیا کی فانی نعمتوں سے بہت بہتر ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے وہ نادان ہے. سورہ قصص کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.